السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو آج ہمارا عنوان جو ہے درد کا مارا، تو اس کی آج ہم ایکسرسائز جو باقی رہ چکے وہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہے سیاق و سباق، سیاق و سباق اور مصنف کا حوالہ دے کر درجہ پیرا کا محاصلہ کیجیے، محاصلہ لکھیے۔ سیاق و سباق اور مصنف کا حوالہ دے کر درجہ پیرا کا محاصلہ لکھیے۔ تو یہ پیرا جو ہے یہ درد کا مارا سے لیا گیا ہے۔ تو پیرا کیا ہے؟ سوچتے سوچتے اچانک سمجھو کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنے خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ جب دل ایک طرف کھینچتا ہو مگر جیب دوسری طرف گھسیٹ کر لے جاتی ہو۔ محرومی، لاچاری، مجبوری آدمی کا اپنے آپ پر سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو پیرا ہے یا یہ جو اقتباس ہے، تو ہمیں یہاں پر اس اقتباس میں مصنف کا حوالہ دینا ہے اور کس سبق سے یہ لیا گیا ہے۔ تو یہ اقتباس پشکر ناتھ کے افسانہ درد کا مارا سے لیا گیا ہے یا درد کا مارا سے ماخذ ہے۔ یہ اقتباس اوپر والا یہ جو اقتباس جو ہے سوچتے یہ اقتباس پشکر ناتھ کے افسانہ درد کا مارا سے ماخذ ہے۔ اس میں سمجھو کے دل میں لڑکی کے لیے ہمدردی کے جذبے پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سمجھو سمجھتا ہے کہ لڑکی کے پاس پیسے کم ہوں گے، اس لیے وہ اس چیتے کے بچے کو خرید کر اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ اگر انسان کا دل ایک طرف کھینچتا ہے لیکن جیب اس طرف جانے کی اجازت نہیں دیتی تو لاچار و مجبور ہو کر اسے اپنی تمنا کا خون کرنا پڑتا ہے۔ اس مجبوری اور محرومی کی حالت میں انسان کو اپنے آپ پر سے بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے اور مایوس کن معاملہ ہے۔ اس اقتباس کا اس کے صحیح سے محاصلہ ہے۔ تو ایک اور سوال یہاں پر ہے، وضاحت کیجیے۔ انگریز جو والیانی سلطنت تھے اور 7 سمندر پار سے تعلیم، علاج، چاندی کے سکے اور مکارانہ نظام حکومت لائے تھے، تو اس کی ہمیں وضاحت کرنی ہے۔ تو اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی تعلیم اور علاج کے طریقوں کے علاوہ چاندی کے سکوں کے ساتھ ایک ایسی حکومتی نظام لایا جس کی بدولت انہوں نے لوگوں کو یعنی ہندوستانیوں کو صدیوں تک غلام بنائے رکھا۔ انہوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی جو مکارانہ نظام حکومت کا ایک حصہ تھی۔ پھر میں اس کی وضاحت پھر پڑھوں گا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی تعلیم اور علاج کے طریقوں کے علاوہ چاندی کے سکوں کے ساتھ ایک ایسی حکومتی نظام لایا جس کی بدولت انہوں نے لوگوں کو صدیوں تک غلام بنائے رکھا۔
انہوں نے فوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی جو مکارانہ نظام حکومت کا ایک حصہ تھی۔ ایک اور یہاں پر کچھ لائنز ہیں جن کی ہمیں وضاحت کرنی ہے۔ گیلی لکڑی کے کڑوے گیلی لکڑی کے کڑوے کے لیے دویں سے ان کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی۔ قسم پرسی اور لاچاری کی حالت میں، تو یہ سمجھو کی ماں کو بیماری لگ گئی تھی کیونکہ ان کی حالت جو تھی وہ بہت خراب چل رہی تھی۔ تو اس طرح اس کی وضاحت ہے۔ قسم پرسی اور لاچاری کی حالت میں سمجھو کی ماں کو گیلی لکڑی چولہے میں جلانے اور اس سے اٹھنے والے کڑوے اور زہریلے دھویں میں کام کرنے سے تپدق کی بیماری ہو گئی تھی۔ یعنی اس کی ماں جو تھی وہ گیلی لکڑی جلا رہی تھی چولہے میں، جس کی وجہ سے اس کو تپدق کی بیماری ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آپ نے ان کچھ سوالات کو سمجھ لیا ہوگا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو اچھی طرح سے نظر دو گے اور یاد بھی کرو گے۔ باقی شکریہ۔